الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الملک، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 14 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 15 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا تابع، فامشوا فی مناکبہا، تو تم اس کے راستوں میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا ہے زمین کو پست، اس نے تمہارے لیے زمین کو ماتحت اور حکم کا تابع رکھا ہے۔ تم اس میں ہل چلاتے ہو، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم اس کو کھود کر اس میں اونچے اونچے مکانات بناتے ہو، تم اس کو کھود کر اس میں سے پانی نکالتے ہو۔ الغرض یہ کہ یہ زمین اللہ کے حکم سے انسان کی ماتحت ہے، اور اللہ نے اس زمین کو انسان کے اختیار میں کیوں دیا؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم اس کے رستوں پر چلو۔ اب یہاں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، مناکبہا، ہا زمین کے لیے یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زمین مؤنث سماعی ہے عربی لغت کے اعتبار سے، اور یہاں مراد کیا ہے؟ تم چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، اس کے کندھوں کے درمیان، یعنی زمین کے کندھوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی بعض اردو لغت میں یہاں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا میں جو ذکر ہے نا، وہ بیسیکلی ہے کہ زمین کے کندھے، اور بعض جگہ پر یہاں زمین کے رستے مراد ہے۔ تو جہاں آپ نے کندھے لکھا پڑھا ہے تو اس کو الیبوریٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کنفیوزڈ نہ ہو جائیے گا، یعنی اس سے مراد اس کے وہ میدان ہے جو انسان کو بہت وسیع اور کشادہ نظر آتے ہیں۔ یعنی ہم عام طور پر کسی کے پاورفل ہونے کی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں نا اس کے کندھے بہت کشادہ ہیں، یعنی اس کا سینہ کافی چوڑا ہے۔ تو یہاں زمین سے مراد کیا ہے؟ وہ بڑے بڑے میدان جو انسان کو بہت وسیع اور کشادہ نظر آتے ہیں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اب دیکھیں رزق ہا نہیں کہا گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس زمین کے دیے ہوئے، یعنی اس زمین کے اگائے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، پھر ہاں اگر ہوتا تو ہم یہ مان لیتے، لیکن ہی ہے، ہی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، لوٹ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ لوٹنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی زندہ ہو کے تم اسی کی طرف جاؤ گے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور وہ یکا یک لرزنے لگے؟ اب یہاں قیامت کی ہولناکیوں کی طرف، انسان کے انجام کی طرف، اس کے اختتام کی طرف اور اچانک آ جانے والے عذاب کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کیا تم بے خوف ہو؟ کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے حکم سے زمین پر اچانک زلزلہ آ جائے، زمین شق ہو جائے اور تم اس کے اندر دھنس جاؤ؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا۔ ہم نے تو زمین میں اندر دھنسنے والی قوموں کو بھی پڑھ لیا، ہم نے تو ان قوموں، ان کے اعمال اور انجام کو بھی قرآن میں پڑھ لیا کہ جن پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور اللہ فرماتا ہے یہ کس لیے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تمہیں معلوم ہو جائے گا میرا خبردار کرنا کیسا تھا۔ میں کیوں، یعنی اللہ کے نبی کیوں اللہ کے حکم سے وہی الیبوریٹ کرتے تھے کہ اس برے انجام سے ڈرو جو بری قوموں کا تھا، ان کے برے اعمال کا وبال تھا۔
کون؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ اب اس وقت جب یہ سورہ کا نزول ہوا ہے، مکی سورہ ہے نا، تو اس قوم سے خطاب تھا، یعنی تمام مسلمانوں سے تھا ہی، لیکن ظاہر خطاب وہی آئی، اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا، تو اہل مکہ تھے نا، اور اس دور کے لوگ تھے نا، اور ان کو بتایا گیا کہ دیکھو تم سے پہلی قومیں یوں کرتی تھی، اللہ کے حکم کی نافرمانی، اور ان کے ساتھ کیسا برا ہوا۔ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا انجام ہوا، اور آج تقریباً 1500 سال بعد یہ قوم بیٹھی ہے جو اپنے آپ کو امت محمدی کہتی ہے، اس سے اب یہ خطاب ہے کہ تم سے پہلے کتنے لوگوں نے جھٹلایا، انکار کیا، تو پھر کیسا رہا میرا عذاب۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے، کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی سمیٹے ہوئے، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کون روکے رکھتا ہے فضا میں مگر رحمان، اللہ، انہیں نہیں رکے ہوئے وہ فضا میں مگر اللہ کی ذات نے انہیں روکے رکھا ہے۔ مراد کیا ہے کہ ان کو اڑنے کی کیپیسٹی دی، وہ جتنی دیر چاہیں اڑتے ہیں، وہ ہوا میں بلند ہوتے ہیں، فضا کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یعنی یہاں پر دوبارہ توجہ دلائے گی، پہلے قیامت کا ذکر ہوا اور پھر پرندوں کا ذکر ہوتا ہے، اور ذکر ہوتا ہے کیا تم اللہ کی اس تخلیق کو نہیں دیکھتے کہ وہ کبھی پر پھیلائے اور کبھی سمیٹے آسمان کی بلندیوں میں سیرے کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں کون یہ کیپیسٹی دیتا ہے، ان کو کون یہ طاقت دیتا ہے، یہ ایبیلٹی کس کی وجہ سے ہے؟ رحمان، اللہ ہی ہے جو انہیں یہ طاقت دیے ہوئے ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے، یعنی کہیں پر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اونٹ کو کیسا ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی مختلف کریشنز کا ذکر کیا انسان کے سامنے، ارے دیکھو تو صحیح، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے یہ بنایا، وہ بنایا، وہ بنایا، اور دیکھو کیسا زبردست بنایا۔ اور وہ رحمان ہے، وہ اللہ، who is the creator، اللہ is the creator، only اللہ۔ ارے تم دیکھو تو صحیح، غور تو کرو۔ تو ہر بار مختلف انداز سے توجہ دلائی گئی کہ دیکھو تو صحیح، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، ارے آسمان کو تو دیکھو کس طرح بلند کیا۔ کبھی اللہ توجہ دلاتا ہے دیکھو ذرا پہاڑوں کی طرف، والی الجبال کیف نصبت، کیسے زبردست نصب کیے ہیں میں نے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تم زمین کی طرف تو دیکھو کیسی وسعت والی، کیسے ہم نے اس کو پھیلا دیا کشادہ کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آتے ہیں یہیں پر سورۃ ملک کی طرف، اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس کائنات کی ایک ایک مخلوق اور ایک ایک چیز جس قانون طبعی پر چل رہی ہے وہ اللہ ہی کا وضع کردہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلہ میں۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں، یہ کافر تو دھوکے میں مبتلا ہیں۔ رحمان کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر پائے گا تمہاری۔ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، نوح کی تبلیغ کا نچوڑ بھی یہ تھا، ہر دور کے نبی کی نچوڑ، ہر دور کے نبی کی تبلیغ کا نچوڑ یہ تھا۔ اللہ کے نبی کی تبلیغ کیا؟ There is only God who is Allah سبحانہ و تعالی۔ اس کے علاوہ دوسرے سہارے جن کو تم تلاش کرتے پھرتے ہو یہ نہیں ہے مگر ایک دھوکہ، محض ایک دھوکہ۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا
کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے؟ اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے، بل لجوا فی عتب و نفور، بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور حق سے گریز میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ یعنی بار بار اللہ فرما رہا ہے وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے یہ کیا، وہ کون ہے جس نے تمہیں فلاں نعمت دی، وہ کون ہے جس نے اب یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے، وہ کون ہے جس نے تمہیں رزق دیا؟ اللہ۔ اور اگر اللہ روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ بلکہ تم تو محض ایک سرکشی اور حق سے گریز میں بہت آگے جا چکے ہو۔ یعنی اللہ کے سوا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہے، آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی، یعنی اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانے، اس کے ساتھ پھر ملاوٹ نہ رکھیں۔ سورہ اخلاص ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جو اگلی آیات ہیں وہ نہایت حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر؟ اللہ اکبر۔ یعنی اس آیت میں دو قسم کے انسانوں کے طرز زندگی کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پرسن اے میں سے ہیں، اس کیٹیگری میں، یا کیٹیگری بی۔ اے کیا ہے؟ جو ایسے گھسیٹ کے جا رہا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ جس نے بصیرت سے فیصلہ کیا اور اس پر اٹل ہوا۔ یعنی ہم موروثی مسلمان تو ہیں ہی، پیدا ہوئے کانوں میں اذان سنائی دی اور ہمارا نام مسلمانوں والا رکھا گیا، ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کلمے سکھائے گئے، ہم 10 سال کے ہوئے ہمیں نماز سکھائی گئی، اور پھر ایک دور آیا ہم نے یہ سب چھوڑ دیا، اور پھر ہم نے اس کو غیر ضروری سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر ہم نے سوچا کہ بس دل پاک ہونا چاہیے، نمازوں میں کیا رکھا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے سوچا ہم تو امت محمدی، ہم تو ویسے ہی بخشے جائیں گے۔ نے غلط نظریات کو جگہ دے لی نا، یعنی ایسے ہی گھسیٹے جا رہے ہیں۔ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، لگے چلو۔ یا وہ شخص جو پریکٹیکل مسلم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو پریکٹیکل مسلمز پسند ہے۔ ہمیں پریکٹیکل ہونا ہے، زبانی کلامی حد تک، یا صرف ایک خوابوں اور خواہشات کی دنیا میں نہیں رہنا، خوش فہمی کی دنیا میں نہیں رہنا۔ وہ بے شک حکیم ہے، وہ بے شک غفور ہے، وہ بے شک رحیم ہے، لیکن اس نے قرآن کریم میں بہت مقامات پر پچھلی قوموں کا ذکر کیا یہی سمجھانے کے لیے۔ اس کے متعلق کوئی سوال نہ ہوگا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس آیت میں دو قسم کے انسانوں کے طرز زندگی کا نقشہ کھینچا گیا۔ پہلے قسم کے انسان کون ہیں؟ یعنی جو ایک انسان اور جانور میں ڈفرنس صرف ان کی ظاہری حیت کا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، یعنی حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہوں۔ جس طرح حیوان زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی وہ گزاری جا رہے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دوسری ضروریات پوری کرتے ہیں جس طرح جانور ہیں ویسے، لیکن زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ جس طرح جانوروں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ویسے ہی یہ انسان بھی ان کے مطابق ہی، ان کی طرح ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یوز لیس۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا گیا؟ اور اس آیت میں اسی بندے کا ذکر ہے جو یہ سمجھتا ہے وہ زندگی یہی ہے، کھایا پیا سوئے جاگے اور دیٹس اٹ۔ اب مقصد اس کی زندگی سے فوت ہو چکا ہے، اللہ سے تعلق اس کا فوت ہو چکا ہے، گو کے چوپایوں کی طرح اوندھا ہو کر منہ کے بل وہ خود کو گھسیٹ ہی رہا ہو۔ ظاہر ہے ایسا شخص نہ تو وہ رستہ صحیح سے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی منزل کی اس کو کچھ خبر ہوتی ہے۔ اور دوسری اس شخص کی مثال ہے جو سیدھے راستے پر انسانوں کی طرح، اور دوسری مثال اس شخص کی ہے جو سیدھے راستے پر انسانوں کی طرح سیدھا کھڑے ہو کر چل رہا ہے۔ اس مثال کے مصادق کون لوگ ہیں؟ وہ کہ جنہوں نے اپنی منزل طے کر رکھی ہے، اور طے شدہ منزل پر پہنچانے والے درست راستے کا تعین بھی وہ لوگ کر چکے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی منزل اقامت دین ہے، دنیا میں رہتے ہوئے
دین کو پھیلانا ان کی زندگی کا مقصد ہے، دین پر چلنا ان کی زندگی کا مقصد ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے حوالے سے وہ رضائے الہی کے حصول کے متمنا ہوتے ہیں، وہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں آخرت میں بھی۔ تو ان آیت میں جو فلسفہ اس آیت میں ہمیں سمجھ آتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ یہ دو لوگ ہیں، بتاؤ ذرا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو کہ وہ زندگی بسر کر رہا ہے جس میں کوئی مقصد نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور ایک وہ شخص جو کہ با مقصد زندگی بسر کر رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ اور لفظ فؤاد جو ہے وہ دل کی کنڈیشن اور کیفیت کا نام ہے، اور عام طور پر اس کا جو ترجمہ ہے وہ دل ہی کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں اس سے مراد انسان کی وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جس کی مدد سے وہ دستیاب معلومات کا تجزیہ کر کے نتائج اخذ کرتا ہے۔ چنانچہ اس لفظ میں عقل یا سمجھ بوجھ کا مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے جو انشأ لفظ ہے وہ اٹھانے کے معنی پہ بھی یوز ہوتا ہے اور پرورش کرنے کا مفہوم بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو تمہیں اٹھائے گا، وہی ہے جو تمہاری پرورش کرتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے قوت سماعت، قوت بصارت اور تمہارے لیے افئدہ، عام طور پر اس کا ترجمہ دل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فؤاد، ٹھیک ہے؟ لکھنے میں فواد، اور ویسے واو جو ہے وہ واو حمزہ ہے تو فؤاد پڑھا جاتا ہے، لیکن عام ترجمہ اس کا دل ہی ہے، لیکن اصل میں اس سے مراد انسان کی وہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ دستیاب معلومات کا تجزیہ کر کے نتائج اخذ کر لیتا ہے۔ یعنی قلب دل ہے، اور فؤاد اس لفظ کے اندر دل کی کیفیت تو شامل ہے ہی، عقل یا سمجھ بوجھ کا مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے سب بنایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر کرتے ہو تم لوگ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم قیامت کا کہتے ہو تو کب آ رہی قیامت؟ اچھا تم کہتے ہو ہم نافرمان ہیں، عذاب لے تو کب آ رہا ہے عذاب؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ یہ علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں خالصتاً قیامت کے وقوع کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کا ذکر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو بس ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ وہ وعدہ، وہ قیامت جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو کہاں رہ گئی وہ قیامت؟ تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میرا کام کیا ہے؟ میں تو بس تمہیں ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو اپنے قریب آتے ہوئے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ وَمَن مَّعِیَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن یُجِیرُ الْکَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی ہم نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رکھا ہے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے جس رستے پر چل رہے ہیں اس میں یا تو ہماری جانیں چلی جائیں گی یا ہم فتح یاب ہوں گے، ان میں سے جو صورت بھی ہو ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، بلکہ ہماری اصل اور ابدی کامیابی تو وہ ہے جسے تم ہلاکت سمجھتے ہو۔ بہرحال صورتحال جو بھی ہو، ان دو بلائیوں میں سے ایک بلائی
تو ہمیں مل کر ہی رہے گی، یعنی غلبے اور فتح کی صورت میں تو بھی ہم کامیاب، لیکن اگر بقول تمہارے ہلاک بھی ہو گئے تو تم اپنے بارے میں بھی سوچو کہ تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ یعنی ان کی لغت میں اگر مسلمان جاتے ہیں تو وہ ہلاک ہوں گے، یعنی دنیا سے جاتے ہیں تو، جس طرح عام طور پر ایک مسلمان کا کسی حربی کافر سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہماری لغت میں یہ شہادت ہے اور ان کی لغت کے اعتبار سے یہ ہلاکت ہے۔ تو یہاں پر مفہوم اس طرح سے لیا گیا کہ تم کہتے ہو کہ تم اسی طرح دین کو پھیلانے کی کوشش کرو گے لیکن ناکام رہو گے اور یوں ہلاک ہو جاؤ گے، اچھا ہم تو دونوں صورتوں میں ہی کامیاب ہے، تم بتاؤ تمہارا کیا ہوگا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اب یہ آیتیں جو ہیں وہ ابتدائی مکی اس زمانے میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ کفار اور مشرکین کی بالکل ابتدائی جو کشمکش ہے، جو ڈیبیٹس تھیں اور جو معاملات تھے، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یعنی کفار کی طرف سے کیا سوالات اکٹھے کیے جاتے تھے اور وہ مل کے کون سی دار النجوہ میں پلاننگز کرتے تھے اور پھر وہ سامنے آتے تھے اپنی طرف سے دلائل جمع کرتے ہوئے، لیکن قرآن ان کی باتوں کا کس طرح سے جواب دے رہے۔ تو ان آیات کو دیکھتے ہوئے ہم اس معاملے کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مکی دور کے بالکل ابتدا کا اس کا شان نزول ہے سورۃ الملک کا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا، یعنی آنے والا وقت واضح کر دے گا کہ ہم گمراہ تھے یا تم، ہم حق پر تھے یا تم، یقیناً تم گمراہوں میں سے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، آپ کہیے کہ ذرا سوچو اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس صاف نتھرا ہوا پانی۔ اب وہ تو عرب لوگ تھے، وہ تو صحراؤں میں رہتے تھے، بڑی مشکل سے پانی پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اب اللہ نے فرما دیا اگر یہ پانی بھی جائے تو تم کہاں سے لاؤ گے؟ اور آج کے دور میں اس آیت کا مفہوم واضح تر ہو کر دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور آج متعلقہ ماہرین بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پانی کے بڑھتے ہوئے استعمال اور بارشوں کی کمی کے باعث مستقبل قریب میں، اور یہ پیشن گوئی جو ہے وہ تقریباً 2020 کے بعد تیزی سے بڑھتی ہوئی آگے ہمیں دکھائی دے رہی کہ اگر ہم یوں ہی پانی کو ضائع کرتے رہے، بارشوں کی کمی ہوئی تو مستقبل قریب میں زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے چلی جا سکتی ہے۔ بیشتر علاقوں میں انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ زیر زمین پانی پر ہی ہوتا ہے، جو عموماً آسانی سے دستیاب بھی ہے۔ ہمارے ہاں گھروں میں دیکھیں، فصلوں میں دیکھیں، ٹیوب ویل لگے ہوتے ہیں اور ہر طرح سے معاملات سیٹلڈ ہیں، لیکن یوں ہی حالات رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ پانی اگر واقعی ہی ایسی گہرائی میں چلا جائے جہاں سے اس کا نکالنا تمہارے لیے ناممکن یا بہت مشکل ہو جائے، تو اس کے نتائج کا تصور بھی تم نے کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہے؟ کیا تم پانی کے بغیر ایگزسٹ کر سکتے ہو؟ کیا یہ پانی بہت گہرائیوں میں چلا جائے تو تم لے کر آ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ نہیں مت جانو، یہ آیت بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح اللہ نے ذکر کیا پرندوں کا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح دیگر نعمتوں کا ذکر ہوا۔ تو پانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو بھی ضائع ہونے سے بچایا جائے، اس کو بھی پلیوٹیڈ ہونے سے بچایا جا سکے، تاکہ ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں کسی قسم کی قلت یا پریشانی کا سامنا نہ کریں یا ہماری نسلیں اس مسئلے سے دوچار نہ ہوں۔ تو یہاں اس سورہ کا اینڈ ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہ سورہ پڑھنے کا، پڑھانے کا بہت زیادہ اللہ کے فضل سے سکون دل میں اترا، اور ہمیشہ کی طرح موسٹ فیوریٹ سورہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب جہنم سے ہمیں بچائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔